बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको ईद का दूसरा दिन मुबारक। मैं आतिफ़ ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे भाई इमरान रियाज साहब जो हैं, अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से, महज़ अल्लाह की करम नवाज़ी से रिहा हो गए हैं। बेल पे रिहा हुए हैं, लेकिन प्रोसीडिंग जब केस की होगी, चूँकि ये बेसलेस केस है, लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीम हमारी पूरी उम्मीद अल्लाह ताला से ये है कि वो एक्विट हो जाएंगे इन तमाम केसेस से, और कोई चीज़ ये लोग साबित नहीं कर सकेंगे। जिस शख्स ने सच्चाई का साथ दिया हो या हक़ सच के साथ खड़ा हो, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी उसकी हिफाजत पे मामूर हो जाते हैं, और वो शख्स जो है उसको कोई ताकत भी हाथ नहीं लगा सकती। इमरान भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था। इन्होंने कहा था कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, और मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह पाक की ताकत बड़ी है या इन लोगों की ताकत। तो बिलाशुबा ताकत तो अल्लाह ताला की बड़ी है। ये लोग शिकस्त खुर्दा ऐसे लोग हो गए हैं कि जैसे, मैं अब मिसाल नहीं देना चाहता क्योंकि थोड़ी सी बात महज़ब नहीं रहती है, लिहाजा इस बात को जाने दें। इन्होंने जितने जुल्म करने थे कर लिए, और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त के साथ मेरे भाई को इनसे रिहा करवा दिया। इनकी ग़ुलामी से, इनकी कैद से अल्लाह ताला ने इनको महफूज रखा है। अब आते हैं एक ऐसे केस की तरफ जो इमरान भाई के जो छोटे भाई हैं, उनके एक दोस्त हैं शराफत। इमरान भाई ने पहला वीलॉग किया है अपनी रिहाई के बाद, और उन्होंने एक मैसेज दिया है, और वो मैसेज इसलिए दिया है कि ताकि दोबारा से अगर कोई ऐसी हरकत करें, जो वो गंजा शैतान जिसकी वो बात करते हैं ना, मैं जानता हूँ कि इनकी बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर वो बात नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे भी ये बात थोड़ी ढकी छुपी करनी चाहिए, कुछ चीज़ों का भरम रखना चाहिए, उसका राज रखना चाहिए। लेकिन ये बहरहाल ज़रूर है कि जो ये एक बहुत हमारी मशहूर और बाइज़्ज़त और बहुत विजिलेंट जो एक हमारी तंजीम है, अब उसका नाम मैं दोबारा नहीं लूँगा क्योंकि मुझे किसी ने समझाया कि आप ज़रा इसके बारे में बात ना करें। बहरहाल इस तंजीम के लोगों के ऊपर तो मैं कोई कभी शक शुबा नहीं कर सकता, ये दुनिया में सबसे बेस्ट है। इनके कुछ लोग हैं जो शायद ख़रीदे गए हैं, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और ऐसी हरकतें इनको कतन ज़ेब नहीं देती। इनको ये छोड़ देनी चाहिए अगर इनको अपनी इज़्ज़त का पास है, और अगर कल को उन्होंने यहाँ से फ़रार होना है तो फिर वो जो मर्ज़ी करते फिरें। शराफत साहब को इन्होंने एक तरह से अगवा किया था, मैं इसे गिरफ़्तार नहीं कहूँगा, मैं अगवा कहूँगा, अगवा किया था, और उन पर 45,000 रुपये की डकैती का केस डाल दिया। एक ऐसा शख्स जो लाखों रुपया अपने मज़दूरों में या अपने वर्कर्स में तनख्वाह के तौर पे वो तकसीम करता हो, आप उसको एक मामूली से जुर्म के लिए आप उससे अरेस्ट करते हैं, वो भी ज़ाहिर है वो झूठा है, वो केस ही झूठा है। लेकिन इस वक्त चूँकि ये ताकत में है, पावर में है, या लिहाजा कुछ भी कर लें, और मैं और आप सिर्फ कुड़ सकते हैं या कंडेम कर सकते हैं या उस पर एहतजाज कर सकते हैं या आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। फ़िलहाल हम उन्हें हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते, लेकिन बहरहाल ज़ुबान से ज़रूर रोकेंगे, कंडेम करेंगे। आप इस पर मैं और आप प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो बात ये हो रही थी कि शराफत साहब जो कि इनकी कस्टडी में है, इनको ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान भाई ने इसके बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि इस बात को आप वायरल करें, आप सोशल मीडिया पे फैलाएं, ताकि लोगों को पता चले कि ये इनकी चालबाजियाँ कैसी हैं, किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, कैसे ये झूठे केस बना के लोगों को अंदर करते हैं, उनको सज़ाएँ दिलवाते हैं, या कोशिश करते हैं कि उनको क्रश करें, या उनको अपनी तरफ मोल्ड करें, या उनको सर झुकाने पर मजबूर करें। लेकिन जो सच्चा सिपाही होता है ना, वो कभी भी सर नहीं झुकाएगा। वो निडर होता है, उसको सिर्फ़ एक ही खौफ होता है, वो है अल्लाह का। मौत का खौफ भी उसके सर से उतर जाता है। जो शख्स मरने से डरना छोड़ दे, जिसके दिमाग में मौत का खौफ जो है वो राजमान नहीं हो सकता ना, वो दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसान होता है। आप उसको ना शिकस्त दे सकते हैं, ना आप उसको सरेंडर करवा सकते हैं, ना आप उसको किसी चीज़ पे कायल कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर किसी से नहीं डरता। सिर्फ़ अगर डरना है तो एक ज़ात से, और वो है अल्लाह पाक की ज़ात। खैर, ऑफ़र्स ये की जा रही हैं कि इनको कहा जा रहा है शराफत साहब को कि जी आप इमरान रियाज ख़ान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाएं। 3 ऑप्शंस दी गई हैं। ये 3 ऑप्शंस मैं बिल्कुल वैसे बयान कर रहा हूँ जैसे मैंने सुनी है, और इसकी कन्फर्मेशन लंदन से भी हो गई है। वकार मलिक साहब, वो भी हमारे भाई हैं, सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने भी इसकी कन्फर्मेशन की है कि हाँ जी ऐसी बात हुई है, क्योंकि सबके रिसोर्सेज होते हैं। और उसके बाद इरफान हाशमी साहब हैं, वो भी लंदन में होते हैं, उन्होंने भी इसकी जो है ना तौसीक़ कर दी है। ये वो लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं, यानी किसी भी बात को झूठ का लिबादा उड़ा के आपके पास सामने पेश नहीं करेंगे, सच की और हक़ की बात करेंगे। तो पहली ऑफ़र ये है कि जी वो कहते हैं कि जी किसी जगह एक लड़की को कत्ल करके दफन किया हुआ है, उसका कत्ल जो है इमरान रियाज पे डाल दिया जाए।
اور یہ کہا گیا کہ جی آپ نے جسٹ نشاندہی کرنی ہے، وہ جگہ ہم آپ کو بتا دیں گے، آپ نے وہاں جا کر نشاندہی کرنی ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ دفن کیا، اور وہاں پھر ہم وہ لاش کو باہر نکالیں گے اور پھر کیس ہم پٹ اپ کر لیں گے اور عمران ریاض خان کو کسی طرح سے بھی اندر کر لیں گے۔ اور اگر یہ آپشن نہیں تو دوسری آپشن یہ ہے کہ جی یہ ثابت کیا جائے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ چندہ دیتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں یا ہیلپ کرتے ہیں جو بھی کلدن تنظیمیں ہوتی ہیں یا ٹیررسٹ گروپس ہوتے ہیں، ملیٹنٹ گروپس ہوتے ہیں، ان کو۔ آپ ذرا سن لیں یہ کس طرح کے کام کرواتے ہیں۔ یہ ٹپکل پولیس اور پنجاب پولیس کے کام ہی ایسے ہی ہیں، یہ شروع سے ہی ایسے ہی ہے۔ جرائم پیشہ قریباً آدھی سے زیادہ جو پنجاب پولیس کے کارکن ہیں نا وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، آدھی سے زیادہ، جی اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ۔ اور یہ سب جو ہے نا وہ پولیٹیکلی ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، یہ مختلف سیاستدان ان کو مختلف علاقوں میں اپنی مرضی سے یہ اپوائنٹ کرواتے ہیں اور پھر ان سے یہ غیر قانونی کام کروائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری آفر ہو گئی۔ تیسری آفر یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی ڈرگ ڈیلنگ کے ساتھ لنک کیا جائے۔ اب آپ سمجھ جائیں اس کے پیچھے کون ہے، رانا ثناء اللہ، وہ اس میں شامل ہے، اور ایسے گرگے اور ایسے لوگ اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 آفرز کی جا رہی ہے، اس میں سے کوئی ایک کو پک کر لیں اور ان 3 میں سے کوئی ایک جو بھی آپشن لی جائے اس کے اندر پھر عمران ریاض خان کو دوبارہ سے گرفتار کیا جائے، اسٹرانگ کیس بنایا جائے، کیونکہ پہلے کیسز میں تو ایویڈنس پوری ہی نہیں ہے۔ اس بندے نے کوئی ایسی بات کسی ویلاگ میں، کسی بھی ریکارڈنگ میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی پروگرام میں آرمی اور پاکستان کے خلاف قطعاً نہیں کی ہے۔ وہ تو پاکستان سے بھی پیار کرتا ہے اور آرمی سے بھی پیار کرتا ہے۔ تو ایسے ہتھ کنڈے اپنانے سے یا ایسے کام کرنے سے آپ ایک بندے کو جھکا تو نہیں سکتے نا، وہ تو سچ بولے گا، وہ آپ کو پھر مزید ایکسپوز کرے گا، اور وہ نہیں، ہم سب مل کے اب ایکسپوز کریں گے۔ ہماری اب ایک ٹیم بن گئی ہے، ایک نیکسس بن گیا ہے، ایک گروپ بن گیا ہے ان لوگوں کا جو حق کی آواز اٹھاتے ہیں، وہ پھر آپ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی خبر اور ہے، جو احسن اقبال صاحب ہیں، بھیرا میں میکڈونلڈس ریسٹورنٹ میں ان کی جو بے عزتی کی گئی، ایک فیملی نے ان کو چور چور کے نعرے لگا کے بے عزت کیا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتے، کیونکہ ہر ایک بندہ اتنا جو ہے نا وہ پیشنٹ نہیں ہوتا، تو جو صبر کے ساتھ کسی چیز کو دیکھے درگزر کر دے، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دل کے کھرے ہوتے ہیں۔ یہ نعرے بازی انہوں نے کی، چور چور کے نعرے لگائے، چور کو اب چور نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، تھانے دار کہیں گے۔ اور احسن اقبال صاحب نے یہ کیا کہ فی الحال تو وہاں انہوں نے ان کی بات کا اس طرح جواب دیا کہ جی آپ عمران خان صاحب کے سکھائے ہوئے سدھائے ہوئے لوگ ہیں اور برگر فیملی ہے جی آپ، اور آپ مطلب ان پہ رقیق قسم کے الزامات لگائے اور ان کے بارے میں مغلظات انہوں نے وہاں پہ بولی۔ یہاں تک بس نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد سوشل میڈیا کے تھرو ان فیملیز کی جو پوری فیملی تھی، ان کے سارے ممبران کی انہوں نے پروفائلنگ چیک کی، ان کے نام ڈگ آؤٹ کیے، ان کے ایڈریسز نکالے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اب یہ نہیں پتہ کہ ان کو مریم نواز کہا جائے یا مریم صفدر کہا جائے، ان کا نام ہی ایک نہیں ہے۔ بہرحال نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز، جن کو بہت شوق ہے بلیک میلنگ کا، بلیک میل کوئین ہے وہ، انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو ان کے پیچھے لگایا۔ انہوں نے ان کی جو فیس بک کے یا باقی اکاؤنٹس ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹس جو بھی ہوں گے، ان کو ایکسکیویٹ کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے کچھ کارکن ہیں، جن کو ہم لوگ کی بورڈ واریئرس کہتے ہیں، عمران خان صاحب کی ٹیم میں بھی ہیں اور ان کی ٹیم میں بھی ہیں، انہوں نے ان کو بلیک میل کیا، باقاعدہ ان کو ریپ کی دھمکی دی، ان کی بیٹیوں کو ریپ کی دھمکی دی گئی، اور کچھ ایسی باتیں کہی گئی، کیونکہ یہ پوری فیملی بعد میں ناروال میں احسن اقبال صاحب کے گھر پہ معافی لینے یا معافی مانگنے گئی، معافی مانگنے۔ جسٹ ٹرسٹ می کہ ایسے بات کرنے کے بعد یا ایسا واقعہ ہو جائے تو کوئی بندہ اس طرح سے معافی مانگنے نہیں پہنچتا۔ انہوں نے اس کو کوئی گربان سے نہیں پکڑ لیا تھا، یا کوئی لافے نہیں لگا دیے تھے، مارا نہیں تھا، دھکے نہیں دیے تھے، صرف انہوں نے چور چور کے نعرے لگائے تھے۔ تو وہ لوگ معافی مانگنے پہنچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ 100% توثیق ہو جاتی اس چیز کی کہ ان لوگوں نے اس کو فیملی کو بلیک میل کیا اور اس پہ کیسز تھوپنے کی بات کی۔ اسی وجہ سے تنگ آ کے وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پہ چلے گئے اور معافی تلافی ہو گئی، اور احسن اقبال صاحب نے سینہ چوڑا کر کے میڈل لگا لیے یہاں پہ کہ لیں جناب، میں نے ان کو معاف کر دیا جی، میں تو مسلمان ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ آپ کتنے مسلمان ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اسلام کے بارے میں، اسلامی قوانین کے بارے میں آپ اور آپ کی جو پارٹی ہے اس نے جو باتیں کہی ہیں، اور جو آپ نے توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کی تھی، وہ ہم بھول نہیں سکتے، وہ ہمیں آج بھی یاد ہے۔ تو آپ تو ہیں وہ جنہوں نے ایک ایسے شخص کو پھانسی دے دی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کے لیے مامور تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ یا ان کے بارے میں کوئی بات ایسی کہی جا رہی جو نازیبا ہے یا نامناسب ہے، تو اس مرد آہن نے پھر ایکشن لے لیا
اور اس کو گھاٹ اتار دیا موت کے، جس نے مسلمان ہو کے مسلمانیت کا جو ہے نا حق ادا نہیں کیا، بلکہ وہ کفار سے بھی آگے بڑھ گیا۔ میں سلمان تاثیر کی بات کر رہا ہوں۔ تو بائی دا وے میں پرانی بات نہیں دوبارہ دہرانا چاہتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں ان کی حرکات کیا ہیں، کتنے اسلامی ہیں یہ۔ اور سب سے بڑی بات جو بیسیکلی میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عطا تارڑ کو یہ میں نے اس کو وارن کیا تھا کہ تم نیکسٹ ٹائم اگر ہم میں سے کسی کو اس طرح سے دھمکاؤ گے یا ایسی بات کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میری ٹیم تمہیں کہہ رہی ہے، ہم سارے بھائی تمہیں مل کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری فیملیز کو یا کسی کو تم اس طرح تھریٹ کرو گے نا اور تم کہو گے جی نیکسٹ ٹائم نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، انڈرسٹینڈ؟ لہٰذا باز آ جاؤ اور ایسی باتوں سے پرہیز کرو، اپنی جان بچاؤ، بھاگ جاؤ اس ملک سے، ہمارے ملک کی جان چھوڑ دو۔ تم لوگ جتنے کرپٹ ہو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، باقی سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، پوری عوام اچھی طرح جانتی ہے۔ لہٰذا ایسی باتوں سے پرہیز کرو۔ سوشل میڈیا پہ تم اس طرح کی بات کرو گے تو کیا خیال ہے تمہارے اگلے بار تم لوگ اسپیئر کر دیں گے؟ کتنے گارڈز ہوں گے تمہارے؟ 200 300 500؟ اس سے زیادہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ 500 گارڈز بھی تم لے کے آؤ گے نا، وین یو ول فیس 5000 پیپل یو آل ول ہیو ٹو رن، انڈرسٹینڈ؟ عوام کی آواز کو نکار خدا سمجھو، اس کو مذاق نہ سمجھو۔ اگر ہم اکٹھے ہو گئے اور ہم جوش میں آ گئے نا تو پھر تمہاری ہڈی پسلی کر دیں گے۔ لہٰذا نیکسٹ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرو۔ اور آج کا یہ میسیج میرا خیال ہے کافی رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب انجوائے کریں، عید کی خوشیاں انجوائے کریں۔ اس میں اپنے غریب رشتہ داروں کو کبھی نہ بھولیں، وہ بہت ضروری اور باقاعدہ صحیح حق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ لازمی طور پہ اپنے ساتھ اپنی خوشیوں میں شامل کریں، اور آپ خود بھی خوش رہیں، اپنی فیملیز کو بھی خوش کریں، اپنے لوگوں کو بھی خوش کریں، اپنے ہمسایوں کو بھی خوش کریں، اور اللہ کو خوش کریں۔ اللہ خوش ہو گیا تو سب خوش ہیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔